نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نماز باجماعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 121، نماز باجماعت۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مل کر نماز پڑھو۔ سورۃ النساء میں جہاں صلاۃ خوف کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت کرائیں، امامت کرائیں، تو ایک گروہ کو ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی لیے رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نماز رہی ایک رکعت گئی، یعنی خواہ وہ ایک رکعت ہو پھر بھی جماعت سے ہی پڑھی جائے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کی۔ تو اگر میدان جنگ میں جماعت کرانے کا حکم ہے تو حالت امن میں اور عام حالات میں پھر یہ حکم کس درجے پر ہوگا، آپ سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان لرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يقام في الصف۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آذان دی جاتی ہے، یعنی ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں آذان ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر آذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ آپ سوچئے ذرا کہ نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور آنکھوں والے جو آذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، ان کا قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص آذان سنے پھر باجماعت نماز ادا نہ کرے
تو اس کی کوئی نماز نماز نہیں، یعنی اس کی نماز ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہو کہ واقعی وہ عذر ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب وہ عذر کیا عذر ہے کہ جس میں انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے تو سہارا لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد آ کر نماز پڑھائی تھی. یعنی صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے تو جب تک ہمت ہوتی تھی مسجد پہنچتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں جب ہوش ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے تھے.